بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی۔ صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک عظیم صحابی کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ ان کا اسلام لانا کفر پر غلبہ تھا، ان کی ہجرت مسلمانوں کے لیے مدد تھی، ان کی خلافت امت کے لیے رحمت تھی۔ اللہ پاک کی قسم، جب تک وہ اسلام نہ لے آئے ہم کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ ناظرین، یہ معزز، محترم اور محسن ہستی خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اللہ کریم نے آپ کو قدرتی روب و دبدبے سے نوازا تھا۔ حضرت علامہ عبدالرؤف منادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر پاک پروردگار کی عظمت غالب رہتی تھی، جس کی وجہ سے شیطان آپ سے دور بھاگتے تھے، کفار تھر تھراتے اور لوگ مرعوب رہتے۔ آئیے اس عظیم وصف کی چند جھلکیاں دیکھیے۔ حضرت سیدنا مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی نے اعلانیہ ہجرت نہیں کی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو تلوار لی، کمان کاندھے پر لٹکائی اور تیروں کا ترکش ہاتھ میں لے کر حرم کعبہ روانہ ہوئے۔ کعبۃ اللہ شریف کے صحن میں قریش کے گروہ حلقوں میں بیٹھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے اطمینان سے 7 چکر لگا کر طواف مکمل کیا اور سکون سے نماز ادا کی۔ پھر کفار کے ایک ایک حلقے کے پاس جا کر کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، تمہارے چہرے ذلیل ہو گئے۔ جس نے اپنی ماں کو نوحہ کرنے والی، بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کرنا ہو، وہ حرم سے باہر آ کر مجھ سے 2 ہاتھ کر سکتا ہے۔ روم اور فارس کے بادشاہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت سے خوف زدہ رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ملک فارس کے ایک بہت بڑے سردار ہرمزان، جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ان کے ساتھ 12 قیدیوں کو بارگاہ فاروقی میں لایا گیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آرام فرما رہے تھے۔ کہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار نہ ہو جائیں۔ اس ہیبت اور خوف کی وجہ سے ہرمزان سمیت سب لوگ ہلکی آواز میں باتیں کرنے لگے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد شیطان جب بھی عمر سے ملا تو وہ منہ کے بل ہی گرا۔ ایک مقام پر حضور نے فرمایا، اے ابن خطاب، جس راستے پر تم چلتے ہو شیطان اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، آسمان میں کوئی ایسا فرشتہ نہیں جو عمر کی عزت نہ کرتا ہو، اور زمین میں کوئی ایسا شیطان نہیں جو عمر سے گھبراتا نہ ہو۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، ہم تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم یہی سمجھتے تھے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو شیطان ہے، وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ آپ کو کسی غلط کام کا حکم دے۔ کسی موقع پر ایک حبشی لڑکی اچھل کود رہی تھی اور لوگ اس کے گرد جمع تھے کہ اچانک حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے تو لوگ آپ کے خوف اور ہیبت کی وجہ سے وہاں سے فوراً بھاگ گئے۔ اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ انسانی اور جناتی شیطان عمر کو دیکھ کر بھاگ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 1 سال تک ٹھہرا رہا کہ ان سے ایک آیت کے بارے میں پوچھوں، مگر ان کی ہیبت کی وجہ سے سوال کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تم لوگ جان لو، ہم میں سب سے زیادہ روب اور دبدبے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہاں تک کہ اللہ پاک کی قسم ہم طاقت نہیں رکھتے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مسلسل دیکھتے رہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، ہم پر نرمی کیجیے،
ہمارے دل آپ کی ہیبت سے بھر چکے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا اس کی وجہ ظلم ہے، یعنی کیا میں آپ پر ظلم کرتا ہوں اس لیے مجھ سے ڈرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا پھر اسی وجہ سے اللہ پاک نے تمہارے سینوں میں میری ہیبت بڑھا دی ہے، یعنی یہ روب اللہ نے ہی تمہارے سینوں میں ڈال دیا ہے، وہی نکال سکتا ہے۔ تابعی بزرگ حضرت عمرو بن میمون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت مجھ پر اتنی زیادہ تھی کہ میں پچھلی صف میں رہا کرتا تھا۔ صرف ایک مرتبہ میں دوسری صف میں تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جو زرد چادر اوڑھے تشریف لائے اور 3 مرتبہ ارشاد فرمایا اللہ کے بندو نماز پڑھو۔ ناظرین کرام، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق بات میں نرم رہتے تھے اور دین کو نافذ کرنے میں کسی کی رعایت نہیں فرماتے تھے، لیکن یہ یاد رہے کہ اس ہیبت و جلال کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہمیشہ حاضر ہوتے، ان کے ساتھ مجلس و محفل میں شریک گفتگو رہتے اور باہم مشورہ کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب تک تم کچھ نہیں کہو گے تمہارے لیے کوئی بھلائی نہیں، اور جب تک میں تمہاری بات نہ سن لوں میرے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عمر کے بارے میں کیا خوبصورت شعر ہے، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ پاک ان پر رحمت کرے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اسلامی ویڈیو۔ اس قسم کے اسلامی واقعات کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔